سائرہ لگا دو یہاں بریک فاسٹ۔ پارس نے کمرے میں داخل ہو کر ملازمہ کو ہدایت دی، جس پر سائرہ نے فوراً عمل کرتی کمرے سے غائب ہو گئی۔ پاکیزہ ادھر آؤ۔ پاکیزہ جو پارس کی آواز سن کر کھڑکی سے مڑی تھی، اس کے اگلے الفاظ سن کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک آئی۔ تو تم کب آئے گھر؟ پاکیزہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ابھی آیا اپنی میٹنگ درمیان میں روک کر، پارس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ پاکیزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میری بیوی ناشتہ کرنے سے انکار کر رہی تھی، پارس نے روٹی کا نوالا بنا کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جسے پاکیزہ نے بغیر چو چرا کیے منہ میں ڈال لیا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تو تم مذاق کر رہے ہو نا؟ پاکیزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ منہ کھولو اپنا۔ پارس نے اس کا جواب دیے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ پارس، تو تمہیں میرے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہارا کام ضروری ہوگا، پاکیزہ نے شرمندگی سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ہاں ضروری تھا، لیکن تمہاری صحت سے زیادہ نہیں، وہ اسے ناشتہ کرواتا ہوا سکون سے بولا۔ پاکیزہ کا دل خوشی سے پاگل ہونے لگا۔ ریلی؟ پاکیزہ نے مسکراتی آنکھوں سے کہا۔ ہاں جانم، پارس نے مسکراتے ہوئے کہا اور سارا کھانا کھلا کر ٹرے سائڈ پر رکھ دی۔ پارس نے پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی گود میں بٹھا کر اپنے بازو اس کے گرد حائل کر دی۔ پاکیزہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ انہیں سنبھالتی اس کے سینے کے ساتھ سر ٹکرا گئی۔ اس کا مطلب تم مجھ سے ناراض نہیں ہو اب؟ پاکیزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، جبکہ پارس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے پاکیزہ کے گرد اپنی گرفت سخت کر کے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ مطلب میں جسے خواب سمجھ رہی تھی وہ حقیقت تھی، تم نے رات کو ہی مجھے معاف کر دیا تھا۔ پاکیزہ نے اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے خوشی سے کہا۔ ہاں میری جان، اور اب پلیز میری جان اپنا خیال رکھنا، میں کام راستے میں روک کر آیا ہوں، وہ ضروری ہے کرنا، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ پارس نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کے گال پر بوسہ دیا۔ میں نہیں، پلیز مت جاؤ، پاکیزہ نے اس کے گرد اپنی گرفت سخت کر کے کہا۔ جانم میٹنگ ضروری ہے، جلدی واپس آ جاؤں گا، پارس نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے محبت سے کہا۔ اوکے، لیکن جلدی آنا پلیز، پاکیزہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤں گا، اور تم ریسٹ کرنا، تیسرے فلور پر بالکل نہیں جانا، پارس نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ پاکیزہ نے نہ سمجھی سے کہا۔ کیونکہ میں کہہ رہا، اب اپنا دھیان رکھنا، جلد ملتے۔ پارس اسے سائڈ پر کرتا اٹھ گیا۔ پارس، پاکیزہ ایک لفظ اور نہیں، ورنہ میں جا نہیں پاؤں گا، پارس نے بے بسی سے کہا۔ پاکیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا اور سر پر دوپٹہ لے کر جلدی سے صورت پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونکی۔ پارس اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ اف پارس، کدھر رہ گئے ہو؟ بولا تھا جلدی آ جاؤں گا، اور اب 5 بج رہے ہیں، حد ہے، اور کتنا ویٹ کراؤ گے؟ پاکیزہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا اور ساتھ بریانی کو دم پر دے دیا۔ بی بی جی، جیسے آپ نے کہا تھا بالکل ویسے سلاد کے لیے چیزیں کٹ کر دی ہیں میں نے، سائرہ نے احترام سے کہا۔ اوکے، آپ ادھر دے دیجئے، میں فائنل ٹچ دیتی ہوں، پاکیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے بی بی جی، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی ابھی کل ہی شادی ہوئی ہے، میں بنا دیتی کھانا، سائرہ نے پریشانی سے کہا۔ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ یہ میرا گھر ہے اور میں چاہتی ہوں اسے اب اپنے ہاتھوں سے سجاؤں، پارس کو اپنے ہاتھوں سے بنے کھانے کھلاؤں۔ ویسے اسے بالکل آئیڈیا نہیں ہوگا مجھے کوکنگ آتی ہے، کتنا سرپرائز ہوگا نا، پاکیزہ نے کھیر میں چمچ چلاتے ہوئے خوشی سے کہا۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، اللہ آپ دونوں کو بہت ساری خوشیوں سے نوازے، سائرہ نے دل سے دعا دی۔ آمین۔ اچھا سائرہ، پارس بس آتے ہوں گے، میں ان کے آنے سے پہلے فریش ہو جاؤں،
تم بس کھیر پر یہ سب مٹیریل لگا کر فریج میں رکھ دینا تاکہ ٹھنڈی ہو جائے۔ پاکیزہ نے پاس پڑی گیری میوہ وغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی بریانی دم سے اتار دی۔ ٹھیک ہے بی بی جی۔ تو پاکیزہ فوراً اپنے روم میں گئی تاکہ فریش ہو سکے۔ گرے اور بلیک رنگ کی فراک جو اس کے قدموں کو چھو رہی تھی، ساتھ ٹائٹس اور گلے میں دوپٹہ ڈالے مرر کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اپنے بالوں کو برش کرنے لگی۔ پارس، آج میں تمہیں بالکل اپنے پرانے روپ میں ملوں گی، پاکیزہ نے اپنے کانوں میں بالیاں پہن کر مرر میں مسکراتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ پارس کو چوڑیاں بھی پسند ہیں، وہ بھی پہنوں، دل نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ وہ بلش کرتی پاس پڑی چوڑیاں پہننے لگی۔ آج میں بالکل تمہاری پاکیزہ لگ رہی ہوں، سر سے پاؤں تک تمہارے لیے سجی ہوں، پاکیزہ نے اپنے بال کمر پر کھلے چھوڑ کر کہا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میری جان، تمہاری لپسٹک صاف کر رہا ہوں، دل بہت بے ایمان کرتی ہے اور میں ابھی کوئی حق نہیں رکھتا۔ جب وہ لپسٹک سے اپنے لب سجانے لگی تو 4 سال پہلے کہے گئے پارس کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ اف پارس، اب تو تم حق رکھتے ہو، آج بھی لگاؤں یا رہنے دوں؟ پاکیزہ نے شرم سے چور لہجے میں خود کو مرر میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں لگا رہی۔ اس کی سوچ کر ہی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اف پارس، کیا کر رہی ہو میرے ساتھ؟ میں تو پاگل ہو جاؤں گی، پاکیزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا اور اپنے قدم کمرے سے باہر بڑھا گئی۔ تم 3rd فلور پر نہیں جاؤ گی۔ پاکیزہ جو باہر آئی تو اس کی نظر سیڑھیوں کی جانب گئی جو اوپر والی منزل کی طرف جا رہی تھی، تو اس کے ذہن میں پارس کے وان کرتے الفاظ گونجے۔ ایسا بھی کیا ہو سکتا ہے وہاں؟ پارس نے ایسا کیوں کہا ہوگا؟ پاکیزہ خود سے بڑبڑائی۔ چلو مجھے کیا، میں نیچے چلتی ہوں۔ لیکن پاکیزہ، کچھ تو ہوگا، آؤ دیکھ لیتے۔ اس کے اندر سے آواز آئی۔ پاکیزہ کے قدم تھمے۔ لیکن پارس، وہ کون سا بھی آ رہا ہے؟ آ جاؤ، ہو آتے، ایسا بھی کون سا خزانہ ہے اوپر؟ پاکیزہ کو تجسس ہونے لگا تو وہ بغیر سوچے سمجھے اوپر کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگی۔ واؤ، کتنی خوبصورتی ہے یہاں، پاکیزہ نے فلور کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جہاں ہر چیز سفید رنگت میں چھپی ہوئی تھی۔ اتنی بیوٹی ہے، پتہ نہیں کیوں منع کیا یہاں آنے سے۔ پاکیزہ نے ستائشی نظروں سے آس پاس دیکھتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھانے لگی۔ کیا یہاں بھوت ہیں؟ پاکیزہ کے کان میں ہلکی ہلکی آوازیں گونجنے لگی تو وہ خوف سے بڑبڑائی اور تجسس سے مارے اس آواز کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگی۔ یہ تو لگتا ہے اس کمرے سے آواز آ رہی۔ پاکیزہ کو جب آواز کچھ صاف سنائی دینے لگی تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ بھلے یہاں کسی چڑیل کا بسیرا ہو۔ ہائے اللہ جی، میں نے تو ابھی پارس کو پایا، واپس سے نہیں کھونا۔ وہ منہ میں آیت الکرسی پڑھتی ڈر سے بڑبڑائی۔ میں واپس جا رہی، اس سے پہلے یہ چڑیل مجھے اپنا ڈنر بنائے۔ پاکیزہ نے کمرے کے بالکل قریب جا کر ڈر سے دل میں بولی اور اپنے قدم واپسی کے لیے بڑھانے لگی۔ اسد، میں نے تمہارا نام اس لیے نہیں لیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی پارس کی تمہاری زندگی میں کیا اہمیت ہے، لیکن آج تک سمجھ نہیں آیا تم نے ایسا کیا کیوں۔ پاکیزہ جو واپس مڑنے ہی لگی تھی، اندر سے ماہ کے الفاظ سن کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ دل کی رفتار ڈر اور خوف سے تیز ہونے لگی۔ اسد بھائی نے کیا کیا ہوگا؟ پاکیزہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور سن پاتی، اس کی توجہ خات میں موجود سیل نے کھینچی جو پارس کے نام سے بلنک ہو رہا تھا۔ کال اٹھا کر پاکیزہ جلدی سے سائڈ پر ہو گئی اور دل میں موبائل کے سائلنٹ ہونے کا شکر ادا کرنے لگی۔ جی بولیں، پاکیزہ نے ڈر سے نروس ہوتے ہوئے کہا۔ میری جان، اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ اب کیا ہوا ہے جو تمہاری آواز لڑکھڑا رہی ہے؟ پارس نے سنجیدگی سے کہا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں پارس، پاکیزہ نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت کدھر ہو؟ پارس نے پریشانی سے کہا۔ میں اپنے روم میں۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ پاکیزہ نے اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ جانم میں بس 10 منٹ میں روم میں ہوں گا، تمہارے بغیر بالکل دل نہیں لگ رہا نا، اس لیے بس آ رہا، ویٹ کرو، پارس نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔
اوکے، میں ویٹ کر رہی، پاکیزہ نے کپ کپاتی آواز میں کہہ کر جلدی سے سیل رکھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب کیا چاہتی ہو؟ مجھے کیوں فون کیا ہے؟ اسد جو میٹنگ سے ابھی فارغ ہوا تھا کہ اب فائنلی اپنی لٹل ون کے پاس جائے گا، ماہا کی کال آنے پر اسے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، بہت ہی کوئی بے مروت انسان ہو، شکریہ ادا کرنے کی بجائے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ماہا نے افسوس سے کہا، کس بات کا شکریہ ادا کروں، آپ محترمہ کم ہے، اسد نے سرد مہری سے کہا۔ میں چاہتی نا اسد تو پارس کے سامنے تمہارا نام لے سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا، ماہا نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ ہاں تو کوئی احسان نہیں کیا میرے سر پر، تمہیں پتا تھا میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑنے میں 2 پل نہیں لگاؤں گا، اس لیے بہتر اپنا منہ بند رکھو، اسد نے تپے ہوئے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی سگریٹ سلگا کر پینے لگا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اسد میں نے تمہارا نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ میں جانتی ہوں پارس کی تمہاری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ ویسے سمجھ نہیں آیا تم نے ایسے کیا کیوں تھا، ماہا نے الجھتے ہوئے کہا۔ او مائی گاڈ، شٹ اپ ماہا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں کتنی دفعہ تمہیں یہ بتاؤں؟ اسد نے سگریٹ اپنی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے بے دردی سے مسلتے ہوئے سلگتے لہجے میں کہا۔ اسد تم میں اور پارس میں کوئی تو کنیکشن ہے، تم میں اور اس میں بہت سی چیزیں ایک جیسی ہیں، پاگل پن، غصہ، دیوانگی، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے تم دونوں سگے او شٹ اپ ماہا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ایک لفظ اور نہیں، اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ پارس نے تو ٹانگ پر گولی چلائی تھی، میں تمہارے دل میں ماروں گا، اسد نے حلق کے بل چلا کر کہا اور کال بند کر گیا، جبکہ ماہا کا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ پاکیزہ اپنے کمرے میں آ کر لمبے لمبے سانس لے کر اپنے ڈر کو قابو کرنے لگی۔ کچھ پل بعد پاکیزہ نے خود کو نارمل کر کے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں پارس مزے سے کھڑا پاکیزہ کو اپنی نظروں کے راستے دل میں اتار رہا تھا، اور پاکیزہ کی اس کی جانب دیکھنے پر ہلکا سا مسکرایا۔ پارس کے چہرے پر ڈمپل دیکھ کر پاکیزہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ میں نہیں جانتا تھا آج کوئی بجلیاں گرانے کے موڈ میں ہے، ورنہ میں اور جلدی آ جاتا۔ پارس نے پاکیزہ کے قریب آ کر اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا۔ مجھ سے دور رہیں، میں ناراض ہوں آپ سے، آپ نے بولا تھا جلدی آؤں گا اور اب آ رہے آپ۔ پاکیزہ نے پارس کا ہاتھ جھٹک کر اس سے دور ہو کر منہ پھلا کر کہا، میری جان بس کام میں دیری ہو گئی، سوری۔ پارس نے اپنے کان پکڑ کر معصومیت سے کہا اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ پاکیزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ پارس کے قریب آنے سے پہلے بیڈ پر چڑھ گئی۔ بالکل بھی نہیں، میں نہیں مان رہی، مجھ سے دور رہیں آپ، پاکیزہ نے اس کی جانب کشن اچھال کر بلش کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو یہ تو ظلم ہے، ایک تو اتنی پیاری لگ رہی، اوپر سے پاس آنے سے منع کر رہی۔ پارس نے شوز اتار کر بیڈ پر چڑھتے ہوئے منہ پھلا کر کہا۔ پارس کے بیڈ پر چڑھ جانے پر وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری، لیکن اس کے اترتے ہوئے پارس نے اس کا دوپٹہ کھینچا جو اس کے ہاتھوں میں رہ گیا، لیکن وہ اتر گئی۔ اتنی بھی آسانی سے نہیں مسٹر حبیب، پاکیزہ نے کھلکھلا کر کہا، جبکہ پارس پاکیزہ کے دوپٹے کے ساتھ کھیلنے لگا، ساتھ پاکیزہ کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ بیڈ سے اتر کر نیچے آئے، لیکن پاکیزہ جلدی سے دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ تو میری جان، بغیر دوپٹے کے باہر جاؤ گی؟ میں نے تو سنا تھا اچھی لڑکیاں بغیر دوپٹے کے نہیں گھومتی، پارس نے شرارت سے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو پارس، واپس کرو میرا دوپٹہ، پاکیزہ نے خود کی جانب دیکھنے کے بعد اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں تو لے لو آ کر میری جان، پارس نے دوپٹے کے دونوں سرے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہا۔ اوکے، لیکن پھر تم کوئی شرارت نہیں کرو گے کیونکہ میں تم سے ناراض ہوں، پاکیزہ نے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ او تھوڑی شرارتیں تو بنتی ہیں نا جانم۔ پاکیزہ کے قدم بڑھانے پر پارس نے جلدی سے دوپٹہ پاکیزہ کی کمر پر پھینک کر باقی خود کے گرد لا کر باندھ دیا، جس سے وہ دونوں دوپٹے کو رسی کی شکل میں استعمال کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بندھ گئے۔ پاکیزہ نے بوکھلا کر اس کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں مستی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھو یہ چیٹنگ ہے، پاکیزہ نے اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے کہا اور ساتھ دوپٹہ کھولنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے جو پارس نے تھام لیے۔ اچھا تو میری پیاری بیوی مجھ سے ناراض ہے،
پارس نے اس کے ناک کو اپنے لبوں سے چھو کر شوخ لہجے میں کہا، جی اب آپ مجھے چھوڑیں گے؟ پاکیزہ نے اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے کہا، ابھی منا لیتا، اس میں کیا مشکل ہے؟ پارس نے پاکیزہ کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے کانوں میں موجود بالیوں کو اپنے لبوں سے ہلکا سا چھو کر کہا، میں بالکل بھی نہیں ناراض، پلیز پیچھے ہونا۔ پاکیزہ نے کپ کپ آتے ہوئے کہا، نہیں جانم، ابھی تو میں نے منایا بھی نہیں اور تم مان گئی ہو، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ پارس نے شرارت سے کہہ کر پاکیزہ کے بال اس کی گردن سے ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ پاکیزہ کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا، لیکن اچانک سے اس کے ذہن میں کچھ پل پہلے والا واقعہ آیا۔ پارس، وہ ماہا! پاکیزہ کے منہ سے بے دہانی سے نکلا۔ پارس جو کچھ اور شرارت کرنے کے موڈ میں تھا، پاکیزہ کے منہ سے لفظ ماہا سن کر ایک دم اس کی نگاہوں میں دیکھا۔ ماہا! سیریسلی پاکیزہ، میں یہاں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اور تمہیں ماہا یاد آ رہی؟ مجھے جس کا نام ہی نہیں سننا تھا تمہیں اسی کا نام لینا تھا۔ پارس نے غصے سے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن پارس، میں بس وہ… پاکیزہ کے منہ سے ٹوٹ پھوٹ کر لفظ نکلنے لگے۔ فرگیٹ اٹ پاکیزہ۔ مبارک کو میرا اچھا خاصا موڈ برباد کرنے کے لیے۔ وہ جھٹکے سے دوپٹے کی گھیرا کھول کر پیچھے ہو گیا، جبکہ پاکیزہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی اور ساتھ اپنے دماغ کو سنانے لگی جو غلط وقت پر اس ماہا کا نام بول گیا۔ پارس، وہ… ایک منٹ پاکیزہ، تم 3rd فلور پر گئی تھی۔ پارس نے اسے ٹوکتے ہوئے غصے سے کہا۔ پارس، وہ میں… شٹ اپ پاکیزہ، جسٹ آنسر می یس اور نو۔ پارس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں میں گئی تھی۔ اسد، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اسد کے واپس آنے پر جب وہ اس سے بات کیے بغیر روم کی جانب چلا گیا تو پریہ نے کمرے میں داخل ہو کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جو سر ہاتھوں میں دیے کسی پریشانی میں الجھا ہوا لگا اسے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو، اسد نے سنبھل کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پریہ کو بہت ٹوٹا پھوٹا سا لگا۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھی اس کے برابر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام گئی اور اسے اپنی انگلیوں سے سہلانے لگی۔ کچھ ہے اسد جو تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ مجھے ایسے فیل ہو رہا۔ پریہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے یقین سے کہا۔ اٹس نتھنگ، اسد نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اسد، تم مجھے بتا سکتے ہو تمہیں کون سی چیز پریشان کر رہی ہے؟ پریہ نے اپنا انگوٹھا اس کے ہاتھوں پر پھیرتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے میں تمہیں بتا دوں گا، اسد نے جذبات سے حالی آواز میں پوچھا۔ پریہ کے دل میں چبھن سی اٹھی۔ کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں، پریہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ خاموش رہا۔ مطلب سچ میں کچھ تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ پریہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ اگر میں کہوں ہاں تو کیا تم مجھے کچھ دیر تنہا چھوڑ دو گی؟ اسد نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی چھوڑ کر اسد، میں تمہاری بیوی اور تمہارے سکھ دکھ کی ساتھی، اس لیے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ پریہ نے بالکل اس کے قریب آ کر اپنی بلیک آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ شٹ اپ پریہ اینڈ گیٹ آؤٹ، اسد نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسد کی اس قدر سرد مہری پر پریہ کا دل ٹوٹ کر بکھرنے لگا۔ اسد، تم کچھ بھی کہو، میں نہیں جا رہی ہوں، تم میرے شوہر، میں تمہیں تکلیف کی حالت میں اکیلا چھوڑ کر بالکل بھی نہیں جاؤں گی، اور تمہیں بتانا ہوگا کیا ہوا ہے۔ پریہ نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم یہاں بیٹھ کر بس اپنا وقت ضائع کر رہی ہو، میں کچھ بھی نہیں بتانے والا، اسد کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ پریہ آگے بڑھی اور اپنا سر اسد کے سینے کے ساتھ ٹکرا دیا اور اپنے بازو اس کے گرد حائل کر دی۔ تم کچھ بھی کہو، بے شک بتاؤ یا نہیں، لیکن میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی، کیونکہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ پریہ اس کے گرد اپنے بازو کی گرفت سہد کر کے خود سے بڑبڑائی۔ ڈونٹ ٹچ می اینڈ اسٹے اوے فرام می، اسد نے تلخ لہجے میں کہہ کر پریہ کو خود سے دور دھکیلنا چاہا۔ تم میرے شوہر ہو
اور تمہیں چھونے کا مجھے حق ہے. یو کانٹ اسٹیل مائی رائٹس اوے فرام می. پریہا نے اس کے گرد اپنی گرفت مزید سخت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. بے شک اس وقت دونوں کی آنکھیں تکلیف سے سرخ ہو رہی تھی. تم جیسے بھی ایموشنل بلیک میل کر رہی. تمہیں پتہ ہے میں تم سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں. اسد نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. ریلیکس پریہا, تم کچھ غلط مت سوچنا. جو یہ کہہ رہا ابھی وہ صرف غصہ ہے, کوئی بات اسے مینٹلی ٹارچر کر رہی ہے, اسی لیے کچھ بھی بول رہا ہے. پریہا تکلیف سے آنکھیں بند کر کے خود سے بڑبڑائی. اور چلو پھر جان, غلطی کر ہی لیا تو بھگتو اب. پریہا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا. شٹ اپ. اسد نے پریہا کے بازو پر اپنا دباؤ بڑھاتے ہوئے غصے سے کہا. اسد, ریلیکس ہو جاؤ پلیز. اگر تم مجھے اپنی بیوی کے طور پر نہیں بتانا چاہتے ہو تو دوست سمجھ کر بتا دو کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے. پریہا نے اس کے الفاظ کو اگنور کر کے اپنا سر واپس سے اسد کے سینے کے ساتھ ٹکاتے ہوئے کہا. دوست, تمہیں پتہ بھی ہے دوست کیسے بنتے ہیں. اگر کوئی دوست کہہ رہا ہے اسے اکیلے رہنے دو تو مطلب رہنے دو. اسد نے پریہا کو گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا. ایک دوست اپنے دوست کو کبھی برے وقت میں چھوڑ کر نہیں جاتا. پریہا نے اس کے بالوں پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا. فرینڈز نو وین ٹو شٹ اپ. اسد نے اس کا ہاتھ اپنے بالوں سے جھٹکتے ہوئے کہا. فرینڈز آلسو نو وین ٹو پش دیئر فرینڈز انٹو ٹیلنگ دیم اسٹف. پریہا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے کہا. پریہا نہ کرو پلیز. اسد نے ہارتے ہوئے اس کے کندھے کے ساتھ سر ٹکاتے ہوئے بے بسی سے کہا. پریہا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اسد, مجھے اپنی دوست سمجھ کر بتا دو تمہیں کون سی بات اتنی اذیت دے رہی ہے. میرا یقین کرو میں صرف تمہیں سنوں گی اور کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ تمہارے پاس اور ساتھ رہوں گی, آخری سانس تک, کبھی نہیں چھوڑوں گی. اپنے سارے غم مجھے دے دو اور میری ساری خوشیاں تم لے لو. بس خوش رہو. تمہیں تکلیف میں دیکھ کر درد ہوتا ہے, آئی پرومس. پریہا نے اس کے گرد اپنی گرفت مزید سخت کر کے روتے ہوئے کہا. اسد کے دل نے ایک بیٹ مس کی. سوچ لو پریہا, یہ بہت بڑے بڑے وعدے ہیں, کہیں ٹوٹ نہ جائیں. اسد نے اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے کہا. آئی پرومس اسد, آئی وونٹ بریک دیز پرومسز ایور. پریہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقین سے کہا. تم اتنی چھوٹی سی اور باتیں اتنی بڑی بڑی. اسد نے اسے گھورتے ہوئے کہا. سائز ڈزنٹ میٹر مائی لولی ہبی. پریہا نے مسکراتے ہوئے کہا. اسد نے لمبی سانس کھینچی اور خاموشی رہا. جب اسد کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو پریہا واپس سے اس کے سینے کے ساتھ سر ٹکا گئی. پاکیزہ, اس کا مطلب تم نے مجھ سے جھوٹ بولا. تم اس وقت وہاں ہی تھی جب میں نے تمہیں کال کی تھی. پارس نے چپتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. پارس, وہ پاکیزہ کے منہ سے الفاظ نکلنا مشکل ہونے لگا. وہ کھڑا کچھ پل وہاں پاکیزہ کا چہرہ دیکھتا رہا, پھر آگے بڑھا اور گاڑی کی چابی لے کر کمرے سے نکل گیا. پارس رکو پلیز, میری بات سنو تو. پاکیزہ نے جلدی سے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا, جو اسے اگنور کرتا سیڑھیاں اتر رہا تھا. پارس پلیز. پاکیزہ نے اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتے ہوئے روکنے کی کوشش کرنی چاہی, لیکن وہ اپنی رفتار تیز کرتا جلدی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی میں چابی لگا کر اسے سٹارٹ کرنے لگا. پارس پلیز, آئی ایم سوری. پاکیزہ نے فوراً گاڑی کی دوسری جانب کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھتے ہوئے کہا. پارس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا. جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے میں تمہیں کہیں نہیں جانے دینے والی. پاکیزہ نے اس کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر معصومیت سے کہا. سیریسلی. پارس نے اپنا آئی برو اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. ہاں سیریسلی. پاکیزہ نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ پارس نے غصے سے پوچھا. ہاں. یہ کہہ کر آگے بڑھ کے پاکیزہ نے گاڑی سے چابی نکال کر پکڑ لی. لسن پاکیزہ, یو آر بینگ ریڈیکولس. پاکیزہ کی چابی یوں پکڑ لینے پر پارس نے اسے دانت پیستے ہوئے کہا. ریڈیکولس تو میں ہوں ہی, لیکن پارس مجھے لگا کہ
ہاں تمہیں لگا پارس تو بیوقوف ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں چلے گا تمہارے اتنے حسین کارنامے کا۔ پارس نے اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے سلگتے لہجے میں کہا۔ خوف سے پاکیزہ کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ پارس میں صرف… ہاں تم صرف مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، پارس نے سرد مہری سے کہا۔ پاکیزہ نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم نکلو گی گاڑی سے یا نہیں؟ پارس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، لیکن پاکیزہ خاموش رہی تو وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ پارس پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو پلیز، میں بس ایسے ہی چلی گئی اوپر، میرا ارادہ تمہیں خرٹ کرنے کا نہیں تھا۔ پاکیزہ نے گاڑی سے نکل کر اس کے قریب آ کر نم لہجے میں کہا، جبکہ پارس اسے اگنور کرتا اس کی جانب پشت کیے کھڑا رہا۔ پارس پلیز تم ناراض ہو تو میں تمہیں منانے کے لیے کچھ بھی کروں گی، پلیز مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ آئی پرامس میں کچھ بھی کروں گی، بس تم مان جاؤ، تمہاری ناراضگی جان لیتی میری۔ پاکیزہ نے پارس کی پشت سے اپنا سر ٹکاتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا، جس پر پارس کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن جلد ہی اسے سنجیدگی کے لبادے میں اوڑھ کر پاکیزہ کی جانب رخ کیا۔ پارس پلیز سوری، پاکیزہ نے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے تکلیف سے کہا۔ او تو کیا پاکیزہ تم سچ میں کچھ بھی کرو گی مجھے منانے کے لیے؟ مطلب کچھ بھی؟ پارس جو سب سنجیدہ ہو کر کہنے والا تھا آخر میں کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ پاکیزہ جو درد سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، پارس کے مسکرانے پر وہ اسے گور کر رہ گئی۔ یو آر ٹو مچ پارس، میری جان پر بن رہی تھی اور تمہیں مستیاں سوجھ رہی۔ پاکیزہ نے پارس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے منہ پھلا کر کہا، جبکہ پارس کی ہنسی مزید گہری ہو گئی۔ سو پاکیزہ بتاؤ نا، کیا تم سچ میں کچھ بھی کرو گی مجھے منانے کے لیے؟ پارس نے پاکیزہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے پیچھے لے جا کر معنی خیز نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ پارس کی باتوں کا مفہوم سمجھ کر اس کے گال دہکنے لگے۔ دیکھو پارس، وہ تب کی بات تھی جب تم مجھ سے ناراض تھے، پاکیزہ نے اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے کپکپاتی آواز میں کہا۔ تو اس میں کیا ہے، میں بھی تم سے ناراض ہو جاتا، پارس نے کہہ کر اس کی جانب غصے سے دیکھا، جس پر پاکیزہ کھلکھلا کر ہنسی۔ کم آن پاکیزہ، اسٹک ٹو یور ورڈز، پارس نے اسے چھوڑ کر منہ پھلا کر کہا، جبکہ پاکیزہ اسے دھکا دے کر بھاگ کر گاڑی کی دوسری جانب کھڑی ہو گئی۔ مجھے پکڑو پارس، پاکیزہ نے چابی ہاتھ میں اچھال کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ پاکیزہ، دیٹس ناٹ فنی، پارس نے معصومیت سے کہا اور اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ جلدی سے دوسری جانب آ گئی۔ یہ پارس کدھر گیا؟ ابھی تو یہاں ہی تھا۔ پاکیزہ کو جب پارس گاڑی کے دوسری جانب نظر نہیں آیا تو پریشانی سے خود سے بڑبڑائی۔ اسی پل پارس نے کھینچ کر اسے گاڑی کے اندر پچھلی سیٹ پر کھینچا، جس سے وہ پارس کے اوپر جا گری۔ پاکیزہ نے بوکھلا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں تو اب پکڑ لیا ہے، اب کیا؟ پارس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ اس کے بازو پر لے گیا۔ پاکیزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پارس، پاکیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، جبکہ پارس اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی کمر پر لے جانے لگا۔ پارس، کین یو پلیز ویٹ؟ پاکیزہ نے پارس کے ہاتھ کو اپنی کمر پر محسوس کر کے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، جبکہ پارس اس کے الفاظ اگنور کرتا پاکیزہ کا دوپٹہ اس کے بازو پر سیٹ کرنے لگا اور واپس سے اپنا ہاتھ اس کے بازو سے آہستہ آہستہ خاد کی جانب لے جانے لگا۔ پاکیزہ نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پاکیزہ کی حالت دیکھ کر پارس سے جب اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہونے لگا تو وہ جلدی سے اپنے لب چبانے لگا اور اپنا ہاتھ پاکیزہ کے بازو سے اس کے ہاتھ پر لے جا کر اس کے ہاتھ سے چابی چھین لی۔ پاکیزہ نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول لی، جو پارس کی مستی سے بھری آنکھوں سے ٹکرائی۔ ہاں تو ابھی تم کچھ کہہ رہی تھی، ویٹ کا؟ ویٹ فار وٹ پاکیزہ؟ پارس نے پاکیزہ کو سیٹ پر بٹھا کر اس کے برابر بیٹھ کر شوخ لہجے میں کہا۔ پارس، وہ میں کچھ نہیں، پاکیزہ نے شرم و حیا سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ نہیں پاکیزہ، بتاؤ نا، کیا کہہ رہی تھی؟ کس چیز کا ویٹ؟ پارس نے شرارت سے اس کے چہرے سے بال پیچھے کر کے پوچھا۔ تم بہت برے ہو،
پاکیزہ نے کہہ کر جلدی سے دروازہ کھولا تاکہ یہاں سے باہر نکل سکے۔ اس سے پہلے وہ نکلتی پارس نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ڈونٹ ایور لائی ٹو می اگین۔ ہمیں کچھ بھی جدا نہیں کر سکتا، لیکن یہ سیکرٹس اور جھوٹ لازمی کر سکتا ہے۔ ہم پہلے بھی اس وجہ سے مار کھا چکے، دوبارہ نہیں پاکیزہ۔ پارس نے اس کے بازو پر گرفت سہد کر کے وان کرتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، I won't lie to you ever, I promise۔ پاکیزہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ گڈ۔ پارس نے اس کے ناک کو لبوں سے چھو کر کہا۔ پارس، میں نے تمہارے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، تم کھاؤ گے؟ پاکیزہ نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آف کورس بیبی، نیکی اور پوچھ پوچھ، میں تو تمہارے ہاتھوں سے کھاؤں گا۔ پارس نے مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، چلے آئیں، پاکیزہ نے مسکرا کر کہا اور دونوں اندر کی جانب چل دیے۔ ماہا کو کل ہی یہاں سے جانا ہوگا، میں اس کی وجہ سے دوبارہ اپنا رشتہ کبھی خراب نہیں ہونے دوں گا۔ پاکیزہ کو ٹیبل پر کھانا رکھتے دیکھ کر پارس دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ پریہ، سچ میں جاننا چاہتی ہوں؟ اسد نے پریہ کے کندھے پر سر رکھے بے بسی سے پوچھا۔ ہاں اسد، میں چاہتی ہوں تم مجھ سے بانٹو، دل پر بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ پریہ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اوکے، میں اپنی والدہ کی وفات سے سٹارٹ کرتا ہوں، لیکن اس میں ٹوکنا نہیں تم نے، اور پھر مجھے چھوڑنا بھی نہیں۔ اسد نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پریہ کے دل کی دھڑکن بڑھی، اس نے اسد کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھنسا دی، یعنی اشارہ دیا کہ کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ جب مما کی ڈیتھ ہوئی اس وقت میری عمر 7 سال تھی، ایسا لگا زندگی ختم ہو گئی ہو۔ مما کے ساتھ ساتھ ساری خوشیاں بھی روٹ گئی۔ کوئی بہن بھائی نہیں تھا، نہ کوئی دوست جس کے ساتھ میں کچھ شیئر کرتا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود دل میں تنہائی اور ویرانی بسیرا کرنے لگی تھی۔ اسد نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے کہا، اور 2 موتی آنسو ٹوٹ کر گرے۔ پریہ کے دل میں چبھن سی ہوئی، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس نے اپنی گرفت اسد کے گرد مزید سخت کر دی۔ پاپا کے پاس ٹائم نہیں تھا، انہیں صرف اپنے بزنس کی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے چیخنا، چلانا اور سامان توڑنا شروع کر دیا، شاید توجہ مل جائے، لیکن فضول۔ ایک آدھ دوست بنائے تو وہ بھی صرف پیسوں کی وجہ سے بنے، سچا دوست کوئی نہیں بنا۔ میں نے مار پیٹ شروع کر دی، میرے اندر کا درندہ جاگنے لگا۔ پھر پارس لوگ امریکہ شفٹ ہوئے تو میری حرکتوں سے تنگ آ کر پاپا نے مجھے ان کے پاس بھیج دیا۔ اسد نے بے بسی سے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن امریکہ میں سب بدل گیا۔ میری اتنی بدتمیزی کرنے کے باوجود ہمیشہ پارس میرے ساتھ رہا، مجھ سے محبت کرتا رہا، وہ بھائیوں کی طرح مجھے چاہنے لگا، اور مجھے بھی اس کی عادت ہونے لگی۔ اسد نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ لگتا پارس بھائی سے بہت محبت ہے، جو اس کے ذکر پر ہی چہرے پر مسکراہٹ بکھرنے لگی ہے۔ پریہ نے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کر کے مسکراتی آنکھوں سے کہا۔ بہت زیادہ محبت ہے، وہ کہے تو جان بھی دے دوں میں، کیونکہ وہ وجہ بنا تھا میری مسکراہٹوں کا۔ اس نے سارے درد چھین لیے، جانتی ہو، جب جب وہ پاس ہوتا تھا میری طبیعت شوق ہونے لگتی تھی، میرے اندر کا خیوان سونے لگتا تھا، وہ میرے اندھیروں میں روشنی بن کر آیا۔ اسد نے خوشی سے پریہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے جلن ہو رہی ہے اب پارس بھائی سے، پریہ نے منہ بسور کر کہا، جس پر اسد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری اور اس نے آگے بڑھ کر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ پارس بھائی کو تم کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں نا؟ پریہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، جبکہ اسد کے چہرے پر درد کے تاثرات بکھرنے لگے۔ میں جس سے محبت کا دعوے دار ہوں اس کے درد کی بھی وجہ ہوں۔ میں جانے انجانے اسے بہت تکلیف پہنچا گیا پریہ۔ اسد نے تکلیف سے پریہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پریہ کی خوف سے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کیا مطلب؟ کیسا درد؟
परीहा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मुझसे नफरत मत करना परीहा। मेरी मुकब्बत सेल्फिश हो गई थी। मैं बेबस था। मुझे लगा अगर पारस यहाँ ही रहा वो मुझे भूल जाएगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही था और कुछ नहीं था। मुझे लगा मैं वापस से अपने बचपन की तरह अकेला रह जाऊंगा। असद ने नम आंखों से उसकी जानिब देखते हुए कहा। मैंने बोला था ना, सब चुप करके सुनूंगी। मुझे नहीं नफरत असद, बात मुकम्मल करो, मैं यहाँ ही हूँ। जो दिल में आज वो सब निकाल कर बाहर फेंक दो। परीहा ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए मजबूत लहजे में कहा। आज से 4 साल पहले मैंने पाकीज़ा और पारस में गलत फहमी पैदा की थी और पारस को साथ अपने वापस अमेरिका ले गया था। असद ने अजियत से अपने हाथों की जानिब देखते हुए कहा, जो अब परीहा छोड़ चुकी थी। तो तुमने वादा किया था नहीं छोड़ोगी, असद ने सिसकते हुए कहा। असद लेकिन क्यों किया था? परीहा ने लरजती आवाज में कहा। मैं सेल्फिश हो गया। मुझे लगा पारस को पाकीज़ा मिल जाएगी, वो यहीं का होकर रह जाएगा और मुझे भूल जाएगा, क्योंकि आज से पहले उसने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, ना चिल्लाया था। लेकिन जब भी पाकीज़ा का मामला होता उसने मेरा कॉलर पकड़ा और चीखा भी। मुझे उनके रिश्ते से कोई मसला नहीं था, बस पारस को खोने से डरता था। मेरे पास बस एक वही था। उसका मुझ पर वो हाथ उठाना भी बुरा नहीं लगा, बस ऐसा लगा बचपन की तरह फिर अकेला हो जाऊंगा। असद ने तकलीफ से टूटे फूटे अल्फाज में कहा। परीहा ने आगे बढ़कर अपने लब असद के माथे पर, फिर गाल पर, फिर थोड़ी पर और फिर नाक पर रखे। असद सांस रोके परीहा का लम्स महसूस करने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। असद, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ, हर पल हर लम्हा, मरते दम तक, आई प्रॉमिस। परीहा ने धड़कते दिल के साथ उसकी आंखों को बारी बारी चूमते हुए कहा। मतलब तुम मुझसे खफा नहीं हो? असद ने उसका हाथ पकड़कर सांस रोके पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर मौजूद उस छोटे से बच्चे का डर था, कहीं वो वापस से जो मुकब्बतें पाई हैं खो ना दे। इसीलिए मैं समझ सकती, और पुरानी बातों की वजह से हम अपना फ्यूचर क्यों ख़राब करें? आप ही और भाई दोनों खुश हैं और साथ हैं, इसीलिए भूल जाओ आप भी ये सब। परीहा ने वापस से अपने हाथ की उंगलियां उसके हाथ में फंसाते हुए कहा। लेकिन परीहा, दिल में बोझ सा है। एक दफ़ा पारस से उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे शायद ये बोझ उतर जाए। असद ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। वो माफ़ कर देंगे असद, वैसे भी मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए मुकब्बत देखी है। परीहा ने उसका रुख अपनी जानिब करते हुए कहा। आई होप सो, असद ने उदासी से कहा। असद, परीहा ने मुकब्बत से पुकारा। बोलो, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए उदासी से कहा। डिड आई एवर टेल यू आई लव यू? परीहा ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते हुए मुस्कुरा कर कहा। असद के दिल की धड़कन बढ़ी और वो खैरत से उसकी जानिब देखने लगा और फिर ना में सर हिलाया। ओके, फिर आज कह देती, आई लव यू सो मच। परीहा ने धड़कते दिल के साथ पलकों की बाढ़ आंखों पर गिराते हुए मुकब्बत से चूर लहजे में कहा। असद के दिल ने एक बीट मिस की। उसने आगे बढ़कर परीहा को अपने सीने में भींच लिया और अपने लब उसके माथे पर रखे। तुम्हें पता है परीहा, मैं तुम्हारा ये चेहरा पिछले 4 सालों में कभी नहीं भूला था। बहुत गहरा वार किया था तुमने मेरे दिल पर 4 साल पहले, लेकिन थोड़ा देर से किया था। इससे पहले मैं बेवकूफ़ी कर चुका था। काश 2 दिन पहले तुम्हारे साथ वैसी मुलाकात हुई होती। असद ने उसे अपने सीने में भींचते हुए उदास लहजे में कहा। आज से उसका जिक्र अब कभी नहीं होगा, भूल जाएं जो भी हुआ। और वैसे भी अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अगर आप गुस्से में नहीं होते उस दिन, तो शायद हम दोनों एक दूसरे का वो रूप कभी नहीं देख पाते। इसलिए हर काम में कुछ ना कुछ हिकमत छुपी हुई होती है।
پریہا نے اس کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا۔ ویسے بہت سمجھدار ہو مائی لٹل ون، اسد نے اس کے لبوں کو ہلکا سا چھو کر کہا، جبکہ پریہا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی اور گال دہکے۔ ویسے شرم نہیں آتی ایسے بے دھڑک آئی لو یو بولتے ہوئے؟ اسد نے اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے شرارت سے کہا، کیسی شرم، اپنے محرم سے کہا ہے، کسی غیر سے نہیں۔ اوکے آئی لو یو، میں واپس سے کہتی ہوں، ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ، آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو آئی لو۔ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی، اسد نے اس کے لبوں پر شدت بری گستاخی کی، جس سے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ آپ بہت برے ہو، پریہا نے اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے کپ کپ آتی آواز میں کہا۔ آئی لو یو ٹو، اسد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے کہا، جس پر پریہا کی آنکھیں شرم سے لرزنے لگی۔ اسد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، پریہا جلدی سے کہہ کر دروازے کی جانب بھاگی، جبکہ اسے اپنے پیچھے اسد کا کہکہا سنائی دیا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، اور میں خوش قسمت ہوں جو اللہ نے اتنا چاہنے والا شوہر میری قسمت میں دیا۔ پریہا سیڑھیاں اترتے ہوئے دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ او مائی گاڈ، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم نے آج تک پارس کو آئی لو یو نہیں بولا؟ عنایہ کی چیختی ہوئی آواز کال سے گونجی۔ نہیں بولا ہے، کتنی دفعہ بتاؤں اب؟ پاکیزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنے لب چبا کر کہا۔ عجیب ہے سب، تم دونوں بچپن سے محبت کرتے آ رہے اور آج تک اظہار ہی نہیں کیا دونوں نے۔ ہضم نہیں ہو رہا مجھے، عنایہ کی الجھی ہوئی آواز گونجی۔ یار پارس کا برتھ ڈے ہے پرسوں، میں سوچ رہی پرسوں بولوں گی اور ساتھ اپنا آپ بھی اسے سونپ دوں گی، پاکیزہ نے شرم سے چور لہجے میں کہا۔ او واو، نائس آئیڈیا، عنایہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ ویسے میری آج مما سے تمہارے اور بھائی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، وہ 1-2 دن تک تمہارے گھر موجود ہوں گے، پاکیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی پل اسے پارس نے اس کی پشت سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پارس کی خوشبو محسوس کر کے پاکیزہ کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا۔ کیا سچ؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ عنایہ کی خوشیوں سے بھری آواز گونجی، جیسے سارے زمانے کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ ہاں سچ میں، پارس کے لب اپنی گردن پر محسوس کر کے اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ کیا ہوا پاکیزہ، تم ٹھیک ہو؟ اس نے عنایہ کو اگنور کر کے جلدی سے پلٹ کر پارس کو خود سے دور دھکیلا، ساتھ اشارہ خات میں موجود سیل کی طرف کیا، لیکن وہ کندھے اچکاتا واپس سے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کر گیا۔ پاکیزہ نے بوکھلا کر اس کی جانب دیکھا۔ پاکیزہ یار بولو، ٹھیک ہو تم؟ عنایہ کی پریشان سی آواز سیل سے گونجی۔ پاکیزہ نے سٹپٹا کر سیل کی جانب دیکھا، جبکہ پارس مسکراتا اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا۔ پاکیزہ کی سانسیں تھمنے لگی۔ ہاں یار میں ٹھیک ہوں، بعد میں بات کرتی، پاکیزہ جلدی سے کہہ کر کال بند کر گئی۔ پارس نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت برے ہو، اس نے منہ پھلا کر پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور تم جانتی ہو جب یوں منہ پھلاتی ہو کتنی پیاری لگتی ہو، پارس نے اس کے گالوں پر چٹکی برتے ہوئے کہا، جبکہ پاکیزہ شرم سے نظریں نیچے جھکا گئی۔ اچھا جانم، ہم لوگ کل لاہور کے لیے نکل رہے، پرسوں پاپا نے پارٹی رکھی ہے جس میں ہماری شادی کی اناؤنسمنٹ میڈیا میں کرنی ہے۔ پارس نے اسے خود کے مزید قریب کرتے ہوئے اس کا ماتھا چومتے محبت سے کہا، جس پر پاکیزہ مسکرائی۔ اوکے پھر گڈ نائٹ، پاکیزہ جلدی سے کہہ کر لحاف لے کر اس میں گھس گئی، جبکہ وہ صدمے سے لحاف کو دیکھنے لگا، پھر مسکرایا اور آرام سے وہ بھی اس کے برابر لیٹ گیا۔ پاکیزہ کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی، وہ تھوڑا دور کھسکی، لیکن پارس نے اسے کھینچ کر خود کے قریب کر لیا۔ پارس، کچھ نہیں کر رہا، جب تک تم اجازت نہ دو، اب چپ کر کے سو جاؤ، میں بھی سو رہا، پارس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر کہا اور ساتھ ہی اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ یو نو یو آر سچ اے سویٹ ہارٹ، پاکیزہ نے اس کے کان میں ہلکی سی آواز میں کہہ کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کے آنکھیں بند کر گئی،
جبکہ پارس محض مسکرا کر رہ گیا۔ مجھے بھی انتظار ہے جب تم اب اپنی محبت کا اظہار کرو گی پرسوں، اور اپنی مرضی سے اپنا آپ مجھے سونپو گی۔ وہ پاکیزہ کے کچھ لمحے پہلے عنایہ سے کہے گئے الفاظ سوچ کر دل ہی دل میں بڑبڑایا اور اس کے گرد اپنی گرفت سہد کر کے آنکھیں بند کر گیا۔ ماشاءاللہ، بچوں کو کسی کی نظر نہ لگے، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں دونوں، ملیحہ بیگم نے سامنے سٹیج پر پارس اور پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو بلیک کلر پہنے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، اور اسد اور پریا کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے۔ خواہ اللہ نظر بد سے بچائے ہمارے بچوں کو، شکر ہے سب اچھے سے ہو گیا ہے، سدرا بیگم نے محبت سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ضیاء بھائی اور حسن نظر نہیں آ رہے، ملیحہ بیگم نے ہال میں نظریں گھماتے ہوئے کہا جہاں لوگوں کی چہل پہل سے رونق تھی۔ ایکچولی ابھی شادی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نا، تو ہو سکتا ہے میڈیا نے گھیرا ہو انہیں، سدرا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او صحیح، ملیحہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اب سب ٹھیک ہے آپ دونوں میں؟ اسد نے پارس کو سائڈ پر لے جا کر پوچھا۔ تجھے کیا لگتا ہے؟ پارس نے مسکراتی نظروں سے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے الٹا اسی سے سوال کیا۔ مجھے تو سب ٹھیک لگ رہا ہے، شکر ہے اللہ کا، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن یار مجھے ابھی تک میڈم نے وش نہیں کیا، سارے زمانے نے کر دیا وش، پر اس نے نہیں، پارس نے منہ پھلا کر کہا۔ کر دے گی، صبر رکھ، کچھ اسپیشل پلان ہوگا اس کا، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ کے سرپرائز کا سوچ کر پارس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ میں سوچ رہا آج میں پاکیزہ سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں، کچھ سرپرائز تیار کروں، اسے یہاں سے چرا کر لے جاؤں۔ پارس نے محبت پاش نظروں سے پاکیزہ کی جانب دیکھنے کے بعد اسد کو کہا۔ یار مجھے تم سے کچھ کہنا تھا، اسد نے پریشانی سے کہا، کیونکہ آج اس کا ارادہ پارس سے معافی مانگنے کا تھا۔ ہاں بول۔ چلو پارس آ کر کیک کٹ کر لو۔ اس سے پہلے اسد کچھ کہتا ضیاء صاحب کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ پارس نے اسد کی جانب دیکھا۔ چل کل بتاتا ہوں، آج رہنے دیتے، اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک کی جانب لے جاتے ہوئے محبت سے کہا، اور وہ دونوں مسکراتے آگے بڑھ گئے جہاں سب کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ If you really enjoyed this episode, then like this video, share this video, comment on this video. Also subscribe to my channel, plus hit the bell icon button for further amazing content. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.